حرم کعبہ بیت اللہ شریف یعنی اللہ کا گھر ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک بار اپنی آنکھوں سے اللہ کے گھر کا دیدار ضرور کر سکے۔ مختلف ادوار میں توسیع کے بعد اب یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، جہاں 30 لاکھ سے زیادہ نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد میں کب اور کتنی توسیع کی گئی، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو رپورٹ میں۔ مسجد الحرام کو ہر دور کے مسلمان حکمرانوں کی خصوصی توجہ حاصل رہی ہے۔ ابتدا میں مسجد الحرام اور مطاف کی جگہ بہت زیادہ نہ تھی۔ مسجد الحرام اور بیت اللہ کے ارد گرد دیوار بھی نہ تھی۔ گھروں نے مسجد الحرام کو گھیر رکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے ارد گرد 4 دیواری تعمیر کرائی جو زیادہ اونچی نہ تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد الحرام کی مزید توسیع کرائی۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے ادوار میں بھی مسجد الحرام میں مزید توسیع کی گئی۔ سعودی عرب کی موجودہ حکومت حرم کعبہ کی حدود میں ضرورت کے مطابق توسیع کرتی رہی ہے۔ یہ عمل ایک تسلسل سے جاری ہے۔ باب عمرہ کے بالمقابل پہاڑی سلسلہ جبل کعبہ کو ہموار کرنا بھی اسی منصوبے کا حصہ تھا۔ مطاف میں توسیع کے لیے اب ترک برآمدوں کو بھی گرایا جا چکا ہے۔ ترک حکومت نے جب خانہ کعبہ کا انتظام سعودی حکومت کے حوالے کیا تھا تو یہ طے پایا تھا کہ 100 سال تک حرمین شریفین میں ترکی کی جانب سے کی جانے والی تعمیرات کو منہدم نہ کیا جائے گا۔ جب 100 سال کا یہ عرصہ مکمل ہوا تو انہیں منہدم کر دیا گیا۔ وہ فرش جس پر طواف کیا جاتا ہے مطاف کہلاتا ہے۔ مطاف اور اس کے گرد و نواح کی صورت ہمیشہ یکساں نہیں رہی۔ اسلام کے ابتدا تک مطاف کا فرش سادہ اور کچا تھا۔ حج کے ایام میں اس پر ریت ڈال کر دن میں کئی مرتبہ پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا۔ گرمیوں میں نوجوان زمزم کے مشکیزے کندھوں پر لٹکائے طواف کرنے والوں کو پانی پلاتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے حرم شریف میں کنکریاں بچھانے کی ابتدا کی۔ سال 626 تک مطاف کے فرش پر ریت ڈال دی جاتی تھی اور باقی صحن میں کنکریاں پڑی ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ حرم شریف کے سارے صحن میں سفید ریت بچھی ہوتی اور خواتین اسی ریت پر طواف کرتی تھیں۔ ترک گورنر سنان پاشا نے پورے حرم میں پتھر کا فرش بنوایا تھا جس میں سیاہ، سفید اور بھورے رنگ کے پتھر لگوائے گئے تھے۔ سال 1398 ہجری میں مطاف کی توسیع کے بعد پورے صحن میں پہلی مرتبہ سنگ مرمر کا فرش بچھایا گیا اور کنکریوں کا رواج ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ سال 1978 عیسوی میں پورے صحن کو مطاف میں تبدیل کر دیا گیا، چاہے زمزم کا راستہ برآمدوں کے قریب بنا دیا گیا۔ موجودہ سعودی حکومت کے ادوار میں مسجد الحرام میں 7,50,000 مربع میٹر کی توسیع کی گئی ہے۔ اسلامی تاریخ میں یہ سب سے بڑی توسیع ہے۔ مسجد الحرام میں توسیع کے بعد اس غیر معمولی عمل کے نتیجے میں مسجد میں ایک ہی وقت میں 30 لاکھ نمازیوں کی باجماعت نماز ادا کرنے کی گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ مطاف میں فی گھنٹہ طواف کرنے والوں کی تعداد میں بھی کئی گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ مسجد الحرام کی توسیع کا موجودہ پروجیکٹ 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں حرم مکی کی عمارت میں زیادہ سے زیادہ نمازیوں کی گنجائش پیدا کرنے کے لیے مسجد میں توسیع کی گئی۔ اس دوران 20 لاکھ افراد کی نماز کی گنجائش پیدا کی گئی تھی۔ دوسرے مرحلے میں مسجد کے بیرونی احاطے، صحن، راہداریوں، سرنگوں اور طہار خانوں کی توسیع کی گئی ہے۔ مسجد کی توسیع کا تیسرا اور آخری مرحلہ ابھی بھی جاری ہے، جس میں بعض مقامات کی توسیع کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کی زیارت کو آنے والے فرزندان اسلام کے لیے گرمیوں میں ٹھنڈک کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے مسجد کو ایئر کنڈیشن کرنے، بجلی کا نظام بہتر بنانے اور فراہمی آب جیسے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ اسلامی تاریخ میں یہ حرم مکی کی سب سے بڑی توسیع ہے، جس پر تقریباً 80 ارب ریال کی خطیر رقم خرچ کی گئی ہے۔ عمرہ اور حج کے دوران صفا مروہ کی سعی کے لیے استعمال ہونے والے راستے کے توسیعی منصوبے پر کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس پر مجموعی طور پر 3 ارب ریال کی لاگت آئی ہے۔ توسیع سے قبل 1 گھنٹے کے دوران یہاں 44,000 افراد سعی کر سکتے تھے۔ توسیع کے بعد اب 1,20,000 بیک وقت صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر سکتے ہیں۔ مسجد الحرام کو شمالی جانب 3 لاکھ مربع میٹر رقبے پر توسیع دینے کے لیے 1,000 عمارتیں مسمار کر دی گئیں۔
ان عمارتوں کے مالکان کو معاوضے کے طور پر 5 ارب ریال ادا کیے گئے۔ اللہ کریم ہر مسلمان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔